اور یہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ ہمارا مہدی، ہمارا قائم تمام علوم کا وارث ہے جو خدا نے بشریت کو عطا کر۔ بلکہ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پروردگار نے نوع بشر کو 27 حرف دینے تھے علم کے۔ اب یہ حرف ہیں، خزانے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور ابھی تک یہ جتنے انبیاء آئے، جتنے ائمہ آئے، 2 حرف ملے ہیں، 25 حرف ابھی تک نہیں ملے، اور وہ 2 حرف بھی ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جب ہمارے قائم آئیں گے تو 27 حرف کا علم انسانوں تک، ان کے ناصروں تک علم جو ہے وہ منتقل ہوگا۔ اب آپ اس کہانی سمجھ جائیں، امام کے مد مقابل جو افواج ہیں وہ 2 حرف سے مسلح ہیں اور ناصر 27 حرف سے مسلح۔ یہ ہے امام کی فتح، یہ ہے فتح امام کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کی خدا کی طرف سے نصرت ہوگی، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے اس دور میں امریکہ جیسا بھرپور ٹیکنالوجی والا ملک ایک کمزور افغانستان ہو یا ویتنام اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، سالوں تک نہیں کر سکتا؟ مہدی کی افواج پوری زمین پر 7 مہینے میں قبضہ کر لیں گے۔ یہ وہی چیز ہے، یعنی علم کی فتح ہے۔ ہماری آگے جتنی بھی جنگ ہے وہ علم کی جنگ ہے۔ دنیا میں وہی قوم، وہی ملک اس وقت بھی آگے ہے جو علم کے اعتبار سے آگے ہے، اور امام زمان اور ان کے ناصر سب سے زیادہ آگے ہوں گے۔ اگر کوئی جنگیں ہیں تو مشرق وسطیٰ میں ہیں، منافقین کے ساتھ جنگ ہے، لیکن جو دیگر اقوام ہیں ترقی یافتہ، ان میں سے ایک جنگ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوگی بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے۔ عالم مسیحیت جنگ نہیں کرے گا مولا سے، چونکہ وہ یہودیوں والی جو جنگ ہے اس میں وہ اپنی شکست دیکھ لیں گے، چونکہ یہودیوں کو، اسرائیل کو جو تیار کیا گیا ہے بھرپور اسلحے کے ساتھ، وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تھوڑا تیار کیا گیا ہے۔ ہم بعض اوقات یہ ہمیں زام ہوتا ہے، حزب اللہ کے ساتھ اس کی لڑائی ٹریننگ ہے، اس کی مشقیں ہیں فوجی۔ دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ اس کو جو جدید ترین اسلحہ دیا جاتا ہے، اس کو جو تیار کیا جاتا ہے، وہ ہماری احادیث بتا رہی ہیں، یہودی تیار ہو رہے ہیں مہدی کی افواج سے لڑنے کے لیے۔ ہاں کبھی کبھی ہم سے وہ گیم کھیل لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، وہ سارا کچھ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان کی انجیل میں، تورات میں آرمگڈون کا ذکر ہے، وہ اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جسے ہم جنگ کرکیسیا کہتے ہیں۔ بہت بڑی جنگ ہونی ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اس یہودیوں کی جنگ میں اب روایت کہتی ہے دجال یہودیوں کے ساتھ ہے، عالم مسیحت یہودیوں کا ساتھ دے گا، ساری ٹیکنالوجی وہ اس میں استفادہ کریں گے۔ لیکن جب امام زمان اور ان کے انصار فتح حاصل کریں گے اور یہودیوں کو عبرتناک شکست دیں گے، عالم مسیحت ہار جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، پھر وہ لڑنے کی ضرورت نہیں رکھے گی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہی مسیحی جو کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ یہودیوں نے ہمارے عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا ہے اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آج اتنا پیار اور محبت کیوں ہو رہی ہے اسرائیل سے؟ کیوں صہیونی حکومت سے اتنی محبت ہے؟ کیوں اپنا اسلحہ، کیوں اپنا پیسہ، کیوں چندہ باقاعدہ جمع ہوتا ہے اسرائیل کے لیے؟ اسرائیل ان کا وہ لشکر ہے جنہوں نے مسیحت کی جگہ اسلام سے لڑنا، یہ ان کی چلاکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہودیوں نے بیوقوف بنا رہے ہیں، مسیحی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کو تیار کیا ہوا ہے، ایک دستہ، ایک جنگجو ملک انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب مشرق سے جنگ ہو یہ ہمارا نمائندہ بن کے لڑے گا، ہم پشپنائی کریں۔ اور روایات یہی بتاتی ہیں، احادیث یہی بتاتی ہیں کہ امام جب تمام اسلامی ممالک پر اپنا کنٹرول پورا کر لیں گے، مشرق وسطیٰ پر جب ان کا قبضہ ہوگا، اور سفیانی کے ساتھ جو سب سے بڑا منافق ہوگا، جو یزید کی حکومت کے احیاء کے لیے جس نے کئی مسلمان ملکوں پر قبضہ کیا ہوگا، جب اس کو بھی شکست ہو جائے گی، عراق کو آزاد کرا لیں گے، سوریہ کو آزاد کرا لیں گے، حجاز کو آزاد کرا لیں گے، اس پوری پٹی پر جب مولا کا قبضہ ہوگا، پھر امام قبلہ اول کی آزادی کے لیے جب خود جائیں گے، خود اپنی افواج کو سفیانی کے ساتھ خود لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، امام کے کمانڈر لڑیں گے، یہی یمنی جس کا ذکر آتا ہے، یمانی، لیکن یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے خود امام جائیں گے۔ بہت بڑی وہ جنگ ہوگی، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ
زمین پر یہودیوں کی لاشوں کا دسترخوان لگے گا اور چرند و پرند اور درندے کھائیں گے. اور اس کے بعد یہ اسلامی افواج جو ہیں، البتہ ہم جب یہودی کہتے ہیں تو مراد صہیونی، وہ سب یہودی ہماری مراد نہیں ہے. ان میں تو بعض ایسے یہودی ہیں جو خود اسرائیل کے مخالف ہیں، وہ خود ان کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں نہیں بنانی چاہیے تھی، مسیح ہمارا آئے گا وہ بنائے گا، ان کو نہیں بنانا چاہیے تھی. خیر، جب افواج داخل ہوں گی اور قبلہ اول آزاد ہوگا، پھر جو ہے دنیا دیکھے گی آسمان چہارم سے حضرت عیسیٰ کا نزول. اور کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اسلامی افواج جو ہیں وہ نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگ جائیں گی اور امام جو ہیں وہ نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے. آسمان سے حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے اور دنیا دیکھے گی ایک شخصیت کو آسمان سے اترتا ہو، اور امام تعارف کروائیں گے کہ یہ فرزند مریم حضرت عیسیٰ ہیں، یہ پیغمبر ہیں خدا کے، اور پھر امام دعوت دیں گے. اب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ہماری عادت کی کتابوں میں سب میں یہ ذکر ہے. اور باقاعدہ ہمارے پیغمبر جب یہ بیان کرتے تھے تو فخر کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، تم کیا محسوس کرو گے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مریم کا بیٹا زمین پہ اترے گا اور میرا بیٹا بھی ہوگا، اور نماز کا وقت ہوگا لیکن امام میرا بیٹا بنے گا. اس پہ باقاعدہ پیغمبر نے فخر کیا. اب امام دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ آپ آئیں، آپ پیغمبر خدا ہیں، آپ امام جماعت، ہم آپ کی اقتداء کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں آیا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے، آپ کی اقتداء کرنے کے. بالآخر وہ نماز بہت سارے لوگوں کے دلوں سے شک کو دور کرے گی، جن کے دلوں میں ابھی بھی شک ہو. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ مبلغ اسلام بن کر دنیا مسیحت کو تبلیغ کرنے کے لیے چل پڑیں گے. اب یہ ہماری روایات کہتی ہیں کہ دنیا مسیحت میں 40 دجال ظاہر ہوں گے عیسیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اب حضرت عیسیٰ کی دجالوں کے ساتھ جنگ ہے، دنیا مسیحت کو مسلمان کریں گے، اسلامی لشکر بنائیں گے، اور وہ مسیحی جو دجال بنے ہوئے ان سے جنگ کریں گے. اب ایک لمبا پیریڈ ہے ان کا، اور پوری دنیا مسیحت کو مسلمان کر کے امام زمان کے حوالے کریں گے.